معزز آل رسول اولاد امام حسین علیہ السلام، حضور فیض ملت حضرت علامہ مولانا سید فیض حسن صفی صاحب قبلہ صفی پور شریف سے یہاں پر جلوہ فروز ہیں۔ ہم اور آپ اب آپ کی زیارت کر رہے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی زیارت ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کی خطابت بہت ہی دل کو چھو جانے والی خطابت ہوا کرتی ہے۔ آپ کو میں اس شعر سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مرشدی سیدی خادم صفی، المدد 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 یا سیدی برحمتی کا یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وشیخنا ومعیننا ومغیثنا وغوثنا وغیاثنا ورسولنا وفخرنا وغائبنا وقدوتنا وشفینا وکریمنا ورحیمنا یوم العرض علی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، وعلا آلہ وصحبہ واہل بیتہ، بعدہ حمد و ثنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ و صدق رسول، بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضوانیہ صاحب اور ماہد صاحب، ایک عاشق رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے متعلق یہ کہا تھا، جو نبی کا دین ہے اصل میں یہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس نے کہا تھا خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، دین مصطفیٰ پہ ہر وقت جوانی ہے۔ خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، دین مصطفیٰ پہ ہر وقت جوانی ہے۔ یہ مسجدوں سے آتی ہیں جو اذان کی صدائیں، یہ مسجدوں سے آتی ہیں جو اذان کی صدائیں، اے علی یہ آپ کے شہزادوں کی مہربانی ہے، اے علی یہ آپ کے شہزادوں کی مہربانی ہے، اے علی یہ آپ کے شہزادوں کی مہربانی ہے۔ اور صبح سے لے کے شام تک کی سارے تصور کر کے یہ شعر سنیے گا۔ خالی شام موسم ہی کی نہیں ہوتی ہے، اور بھی جگہ ہوتی ہے، جو عقل مند ہے وہ پہنچ جائے گا۔ مٹ گئے چہرے یزید والوں کے،
مٹ گئے چہرے یزید والوں کے، مٹ گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے ہیں کہ زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ مٹ گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے ہیں کہ زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ اور حرم کا اور کرب و بلا کا مقابلہ کیسا؟ حرم کا اور کرب و بلا کا مقابلہ کیسا؟ وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، اے حسین ابن علی تیری صداقت کو سلام، اکبر و اصغر تیری جانثاری کو سلام۔ چادریں چھن گئیں لیکن نظر اٹھتی نہیں، سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام۔ اور ایک شعر جو ہم اہل تصوف اہل خانقاہ کا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے صبر کی انتہا بھی ہے۔ ہمارا صبر، اس کا نتیجہ ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گا، وہ اس شعر میں آپ سماعت کریے گا۔ علی والے ہیں ہم، علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا؟ علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا؟ عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ علی والے ہیں ہم کو مٹانے کون آئے گا؟ عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ اور ہم غلامان ابو طالب، ہم غلامان ابو طالب، کون؟ ہم غلامان ابو طالب، ہم غلامان ابو طالب دیکھیں گے محشر میں، ہم غلامان ابو طالب دیکھیں گے محشر میں، وہاں کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا؟ ہم غلامان ابو طالب دیکھیں گے محشر میں، وہاں کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا؟ اور بیدم یہی تو ہے پانچ، بیدم یہی تو ہے پانچ، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور سرکار شاہ نیاز بے نیاز کے وہ اشعار ترمیم کے ساتھ پڑھ دوں، ایک شعر پڑھوں گا اور آگے پڑھوں گا۔ روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء۔ میں سمجھتا ہوں جس صدی میں آپ نے یہ اشعار لکھے ہیں، اس صدی میں کسی کے اشعار اتنے مقبول نہ ہوئے ہیں جتنے یہ کلام مقبول ہوا۔ روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، سرسبز ہے انہی سے گلستان اولیاء۔ روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، سرسبز ہے انہی سے گلستان اولیاء۔ تو اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ عزیزان گرامی، رب العالمین کا ارشاد قرآن میں ہوا، اور یہ قرآن پاک کے جس جز کو ہم نے ابھی تلاوت کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی محرم میں خطابات سماعت کیے ہوں گے، مگر آج اس جز سے آپ کے ذہن کو کسی اور طرف لے جانا ہے۔ اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے۔ نبی کی بارگاہ ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور زانو ادب طے کرے بیٹھے ہیں، نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، اور اسی وقت صحابہ
آپس میں مشورہ کر کے آئے تھے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نبی سے ہمیں اتنا کچھ ملا ہے، کفر کے اندھیروں سے ایمان کا نور ملا، ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی عطا کری، ہم ظاہر راست پہ نہ تھے، نبی نے ظاہر راست دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، ہر نعمت ہمارے نبی سے ہمیں ملی۔ آج ہم چلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ وہ حق رسالت کے عوض میں ہماری طرف سے کیا تحفہ قبول کرنا چاہیں گے۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ آ کے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ہر نعمت آپ کے صدقے میں ملتی ہے، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ نذران عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اس کے عوض میں کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ابھی صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ابھی حضور سے سوال کر رہے تھے، سدرہ کے امین جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، سدرہ کو چھوڑو جبریل، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے جا کے کہہ دو کہ اگر ان کے اصحاب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں انہیں کیا دیں، تو جبریل جا کے ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ رسول اللہ کو اسلام کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں، رشد و ہدایت، عرفان اور بلندی درجات کے بدلے میں اگر کچھ پیش کرنا ہی چاہتے ہیں تو کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جبریل جا کے کہہ دو ان سے کہ نبی کی بارگاہ میں اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے اور ان کے اہل بیت سے مودت کرے۔ اچھا ایک بات، سوال تو نبی کی بارگاہ میں ہوا تھا، طریقہ تو یہ تھا جواب نبی کو دینا چاہیے، مگر نبی جواب نہیں دے رہے، نبی خاموش، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموش ہے اور جواب خدا دے رہا۔ آخر مرضی مولا کیا ہے؟ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ کوئی ایک عام انسان جس سے سوال کیا جائے، اس کے سوال جو کرنے والا ہے وہ دوسرے کے منہ سے جواب پسند نہیں کرتا، جس سے سوال اسی سے جواب۔ مگر یہاں معاملہ الگ ہے، نبی سے سوال جواب خدا دے رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ اور قرآن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدا قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے، یہ نبی خود کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان پہ وہی آتی ہے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی آتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضور انتظار کر رہے تھے کیونکہ بات تھی اہل بیت کے محبت کی، بات تھی مولا علی کی محبت کی، بات تھی فاطمہ الزہرا کی محبت کی، بات تھی حسنین کریمین ان کی آل کی محبت کی۔ کل تو کوئی ناصبی یہ نہ کہہ دیتا کہ رسول اللہ کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف زیادہ تھا، اس لیے رسول اللہ نے اہل بیت کو چنا تھا، کوئی اور اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کسی اور جماعت کو نہ کھڑا کرتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا جبریل تم جاؤ، رسول کہیں گے لوگ اعتراض کریں گے، خدا کہے گا سر جھکا کے قبول کر لیں گے۔ قرآن کا اعلان ہو گیا ہر صدی کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اہل بیت کی محبت تم پہ فرض کر دی۔ پروردگار آخر جماعتیں اہل بیت ہی کیوں، اور بھی ہیں، مگر اہل بیت کی محبت کیوں فرض کی جا رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں اہل بیت کی محبت اس لیے فرض کی جا رہی ہے کہ اللہ کو اپنے فرشتوں کو بھی جواب دینا ہے۔ ابھی آگے میں بتاؤں گا سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا۔ اللہ یہ سارا یہ جو نظام ہے یہ اس لیے بنا رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، نائب و خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار زمین پر اس انسان کو پیدا کرے گا،
جو قتل و غارت کریں گے، خوریزی کریں گے، نحنو یسبح بحمدک لک، اے میرے رب تیرے سجدہ کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، تیرے عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ آخر انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کے فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ مگر فرشتوں کا جواب، ابھی سوال جو تھا اس کا جواب باقی تھا کہ اللہ زمین پر آخر تو اپنا نائب کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ابھی یہ سوال باقی تھا اور اللہ کو اس سوال کا جواب بھی دینا تھا۔ وہ حکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں کسی سوال پہ لاجوابی نہیں بلکہ اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے جب جناب آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا انہیں سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے سارے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کرا، اور اللہ فرماتا ہے جب اس نے سجدہ نہیں کرا لعنت کا طوق ڈالا، مردود بارگاہ ہوا اور وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ قرآن پاک کے اس پہلو کو اپنے نظر میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر نبی، ایک کے بعد دیگر نبی اور ایک کے بعد دیگر نبی کو اللہ پیدا کرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب یہ معاملہ پہنچا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 90 سال کی ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک فرزند دیا، جسے جناب اسماعیل کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو جب عطا کیا اور جب قربانی کا مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے مینا کی سرزمین پہ گئے۔ میں واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا، اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ جب چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ رکھی گئی، چھری تھی ان کی چل نہیں رہی، حضرت ابراہیم چلاتے ہیں نہیں چلتی ہے، چلاتے ہیں نہیں چلتی ہے، چلاتے ہیں نہیں چلتی ہے، آپ کو جلال آتا ہے۔ اسی جلال کے عالم میں جناب ابراہیم چھری کو پتھر پہ پٹکتے ہیں، جب پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں چھری اسماعیل کی گردن پتھر سے زیادہ تو سخت نہ ہے، تو اسماعیل کی گردن پہ نہ چلتی اور پتھر پہ چل جاتی۔ سبھی کو معلوم ہے، مشہور زمانہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبے کو بھیجا، اور دمبا جب آیا جناب اسماعیل کو ہٹا دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے۔ جناب اسماعیل نے دعا کری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کیا تو جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ جب دمبا شہید ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، سجدہ ریز ہوئے، عرض کیا ہے پروردگار کیا تو نے قربانی قبول کی؟ جواب آیا ابراہیم قربانی قبول کی، مانگو کیا دعا مانگتے ہو؟ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جناب ابراہیم نے کرا تھا، اور یہی دعا کری تھی اے اللہ میری اولادوں کو وہ شرف عطا فرما کہ جو تیرے آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو زمین پر جب تو مبعوث فرمائے تو وہ ہماری نسل پاک میں پیدا ہو، وہ ہماری نسل میں پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول معظم کو پیدا فرمایا۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، رسول معظم کی تشریف آوری کی یہ برکتیں تھیں، ہر ظلم چھڑ گیا، ہر اندھیرا چھڑ گیا، ہر کفر مٹ گیا، ہر ظلم کے خاتمے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا رکیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی تھی، اس نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے 2 حصوں میں شرط دیا، 2 حصوں میں تقسیم کرا، اور وہ 2 حصے کون سے ہیں؟ حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹے ہیں جناب حضرت ابو طالب، جناب حضرت ابو طالب سے پیدا ہوئے علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعلیہ السلام۔
اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا رکیں اور دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انا وعلی بن شجرۃ الواحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جو شجرہ رسول اللہ کا ہے وہی شجرہ علی مرتضیٰ کا ہے، جو شجرہ رسول کریم کا ہے وہی شجرہ علی مولا کا ہے۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ جناب ابو طالب کی اولاد، رسول اللہ حضرت عبداللہ کی اولاد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرف عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بدن اقدس سے امام حسنین کریمین علیہم السلام کو پیدا کیا۔ اس شرف کو، اس نسل کو اللہ نے دو حصوں میں شرف بخشا، پھر دو حصوں میں شرف بخش کے پھر اللہ نے ایک حصے میں ملا دیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عبد المطلب کے دو بیٹوں کو یہ شرف مل رہا ہے، حضرت عبداللہ کی نسل سے نبی، پھر حضرت ابو طالب ان کی نسل سے مولا علی۔ یہ دو حصوں میں شرف تقسیم ہوا۔ پھر تقسیم ہونے کے بعد حضرت ابو طالب کی اولاد حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح کر رہے ہیں۔ اور جانتے ہو پھر اس نکاح کے بعد جو دو شہزادے، وہ مقدس شہزادے جن کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں کبھی اور کبھی نہ بھلائی جا سکتی ہیں، امام حسنین کریمین علیہم السلام، وہ دو شہزادے پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے وہ دو شہزادے بے مثال ہیں، بے مثال قربانیاں اپنے اسلام کے لیے پیش کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے تخت پہ ٹھوکر مار دی، جنہوں نے تاج کو ٹھکرا دیا اور تاج کو خیرات میں دے دیا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی امت میں خونریزی نہ ہو، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی امت میں خونریزی نہ ہو، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اس سے پہلے نیزے پہ قرآن اٹھایا جا چکا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ نیزے پہ قرآن اٹھایا جا چکا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے مولا علی کی مخالفت کی جا چکی تھی۔ وہ دیکھ چکے تھے عثمان غنی کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون سے وہ پیرہن دکھا کر مولا مرتضیٰ کے خلاف بغاوتیں کی جا رہی تھی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ کتنے حفاظ شہید ہو گئے۔ وہ دیکھ چکے تھے کتنے اکابر صحابہ شہید ہو گئے۔ صرف رسول اللہ کی امت میں خون ریزی نہ ہو، اس لیے حضرت امام حسن نے وہ تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، اور ایک وہ شہزادے رسول جنہوں نے کربلا میں اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے ناموس کے لیے اپنی قربانیوں کی انداز میں پیش کیا، کبھی علی اکبر کی صورت میں، کبھی علی افضل کی صورت میں، کبھی جناب قاسم کی صورت میں، کبھی عباس علمبردار کی صورت میں، کبھی حضرت عوام کی صورت میں، کبھی حضرت محمد کی صورت میں، کبھی جو ہے حضرت غل کی صورت میں، ایک کے بعد ایک دیگر نفوس قدسیہ کی صورت میں امام پاک قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ پھر اوپر کی طرف چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، اب آپ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن دینے کا ارادہ فرمایا تھا وہ کربلا کی سرزمین تھی۔ دیکھیے سوال کہاں ہوا تھا؟ سوال اس وقت ہوا تھا جب جناب آدم پیدا کیے جا رہے تھے، جب انسانوں کا وجود بھی نہ تھا، انسانوں کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ اس وقت فرشتوں نے سوال کیا تھا، اتنے انبیاء کو بھیجا، اتنے رسول کو بھیجا، ان کی امتوں کو بھیجا، ان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ساز و سامان پیدا کرے، صرف کیا کہ فرشتوں کو جواب دینا تھا۔ انی عالم ما لا تعلمون کہہ کے جن فرشتوں کو خاموش کیا گیا تھا، وہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ کہہ کے جن فرشتوں کو خاموش کیا گیا تھا، اب اللہ ان فرشتوں کو جواب دے رہا ہے۔ جب کربلا کی سرزمین پر امام پاک ہیں اور یزیدیوں کی ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں، کسی یزید کی قیادت قبول کرنے کو تیار نہیں، کسی یزید کو امام و پیشوا ماننے کو تیار نہیں، کسی یزید کو اپنا رہبر و مقتدی ماننے کو تیار نہیں، پانی بند ہوا صبر کر رہے، کھانا بند ہوا صبر کر رہے، علی اکبر شہید ہوئے صبر کر رہے، علی اکبر شہید ہو گئے صبر کر رہے، ان کا جنازہ اٹھا رہے صبر کر رہے، علی افضل شہید ہو گئے صبر کر رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی صبر کر رہے، عباس کے بازو کٹ گئے صبر کر رہے۔ یہ سارے صبر کرنے کے بعد جب امام علی وقار علیہ السلام سجدے کے عالم میں آتے ہیں، اور اس سجدے کے عالم میں جب امام پاک کے گردن پر حملہ ہوا